السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبدل منان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں رمضان المبارک کی پہلی رات کا ایک بہت ہی مجرب، پاورفل قرآنی وظیفہ اور نفل نماز کہ جس کی برکت سے اور میرے رب کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے پورا سال ہمیں تنگ دستی کا سامنا نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہماری فاقوں سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی پورا سال ہمیں مال و دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بشرط کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بامید ہو کر یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں۔ تو آئیے دوستو، اب جان لیتے ہیں اپنا آج کا پاورفل قرآنی وظیفہ اور نفل نماز کا طریقہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں، رحمت بھری ساعتوں میں اپنے لیے، اپنے کسی پیارے عزیز کے لیے، اپنے کسی چاہنے والے کے لیے نالج پاور کی ٹیم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس کے اندر جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کا مسئلہ شیئر کر دینا ہے۔ ہماری ٹیم میرے رب کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک میں آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی، اور اسی طرح آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ نے بھی ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ پورا سال میری تنگ دستی اور فاقوں سے حفاظت ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے مال و دولت عطا فرمائے، میرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، مجھے وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے رمضان المبارک کی پہلی رات، یعنی جیسے ہی چاند نظر آ جائے، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات، پہلی شب کہلائے گی، تو اس رات میں آپ نے صرف ایک مرتبہ پارہ نمبر 26 کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے جس کا نام ہے سورہ الفتح۔ تو سورہ فتح کو آپ نے صرف اور صرف اس رات میں ایک بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دیکھ کر ہی پڑھیں تاکہ ہم زیادہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا، چھونا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں۔ تو جیسے ہی ہم ایک مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے، بالکل آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس پر پہلے بھی ہم نے صلاۃ التوبہ پر ایک پوری ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، آپ نالج پاور کے چینل پر جا کر ویڈیوز کے اندر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال صلاۃ التوبہ کی نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل، میں 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کرنے لگا ہوں۔ کیونکہ یہ نفل نماز ہے تو ہم نے نفل کی ہی نیت کرنی ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، زبان سے الفاظ نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں تو دل کے اندر ہماری نیت موجود ہی ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنے لگا ہوں، تو یہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ اور جو نماز توبہ کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور نماز توبہ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ کی جو شرائط ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ سچا اور پکا ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ میں ان گناہوں سے بیزار ہوں، اور آئندہ یا اللہ عز و جل میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا، ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور یا اللہ عز و جل مجھے یہ توفیق عطا فرمانا کہ میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکوں۔ اور اس میں تیسری جو شرط ہوتی ہے، ایک اور شرط، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو توبہ کرنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، نہ کہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ توبہ کی شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔
پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ میرا رب معاف فرمانے والا ہے۔ تو بہرحال دوبارہ آتے ہیں اپنے اسی عمل کی طرف۔ ہم نے نیت کر لی، اب ہم نے اس 2 رکعت نفل نماز یعنی نماز توبہ کو ادا کرنا ہے۔ تو سب کو پتہ ہے پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ مبارکہ آپ کو آتی ہے وہی سورہ مبارکہ آپ نے پڑھ لینی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ یہ پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے، قل هو اللہ احد۔ تو پوری سورہ مبارکہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ بہرحال جو سورہ مبارکہ آپ کو آتی ہے، صحیح یاد ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے ان 2 رکعتوں کو مکمل کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے، دعا مانگیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی و انکساری کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل، آج کی مبارک رات کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے، اور جو عمل میں نے کیا، جو وظیفہ کیا، جو تلاوت کی، اس کی برکت سے پورا سال مجھے تنگ دستی سے محفوظ فرمانا، فاقوں سے میری حفاظت فرمانا، مجھے رزق حلال عطا فرمانا۔ تو بہرحال دوستو، دعا تو ہر انسان نے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں مانگنی ہے۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتا چلا جاؤں تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو اس کے بعد آپ جتنی دعائیں اپنے لیے مانگ سکتے ہیں وہ سب مانگ لیجئے، میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، نالج پاور کی ٹیم نے یہ بہت ہی پیارا عمل آپ تک پہنچا دیا ہے ویڈیو کی صورت میں۔ اب آپ نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پوری کوشش کر کے ثواب کی نیت کر لیجئے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، یہ نیت کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ جتنے بھی آپ سوشل میڈیا کے نیٹ ورک یوز کرتے ہیں ان تمام پر رمضان المبارک کی پہلی رات سے پہلے شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ قرآنی عمل پہنچ سکے، اور وہ اس رات میں یہ عمل کر کے یہ تمام برکات حاصل کر سکیں، اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو کچھ بھی سنا، سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔